السلام علیکم احباب، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بھانجے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بے گناہ پولیس نے اسے 27 تاریخ کو گرفتار کیا اور 27/11 کو اور 9 تاریخ کو اسے شناخت کے لیے بھیج دیا۔ 10-12 دن وہ ڈیل کرتے رہے۔ ایک کانسٹیبل ہے ارشد نے ڈیل کی ہے۔ خان محمد ہے ایک تلائی کا جام پور کا رہنے والا جو سعودی عرب میں رہتا ہے۔ وہ خان محمد جو ہے وہ ارشد کا بھی دوست ہے اور میرے بھانجے گلزار کا بھی دوست ہے، جو گلزار جو فوجی ہے۔ ابرار جو پکڑا ہوا ہے بے گناہ بچہ، اس کا بڑا بھائی ہے۔ تو اس کے ذریعے، اس خان محمد کے ذریعے یہ 1.5 لاکھ روپے رقم مانگتا رہا ہے۔ سرکل افسر کو دینے ہیں اور ایس ایچ او کو دینے ہیں۔ سرکل افسر کوٹ چھٹا اور ایس ایچ او کوٹ چھٹا کو میں نے یہ رقم دینی ہے۔ آپ گلزار کو کہو کہ اگر اسے اپنا بھائی چاہیے تو آیا ڈیل کرے ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد جب ہم غریب آدمی ہیں، یہاں ان کے پاس تو کوئی کچھ نہیں تھا، تو ہم نے کہا چلو یہ افسران نہیں مانتے تو تفتیشی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب ہم عبد الرحیم اے ایس اے کی طرف گئے تو اس نے گلزار کے باپ کے ذریعے، نذیر حسین کے ذریعے، انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو نذیر حسین نے 20,000 روپے ناصر بزدار جو کہ عبد الرحیم کا کلاس فیل ہے اسے دیے۔ وہ لے کر گیا تو عبد الرحیم نے کہا نہیں، میں 40,000 لوں گا۔ یہ پیسے کو ڈیل جب نہ ہوئی، یہ غریب آدمی تھے، 20 تو لے آئے لیکن 40 تک نہ پہنچ سکتے تھے، تو پھر عبد الرحیم نے ڈی ایس پی کے حکم اور ایس ایچ او کے حکم پر بچے کو شناخت کے لیے، بے گناہ بچے کو شناخت کے لیے جیل روانہ کر دیا۔ اس حوالے میں ڈی پی او صاحب کے دفتر میں گیا تھا، پیش ہوا تھا، میں نے اپنی عرض گزار کی تھی تو انہوں نے مجھے ایس پی انویسٹیگیشن ڈیرہ غازی خان کی طرف بھیجا تھا 11 تاریخ کو۔ 11 تاریخ کو میں جب ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں گیا، میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر تقریباً درخواست جمال کا ایک مقدمہ چل رہا تھا۔ 2 گروپ تھے جن کی لڑائی ہوئی تھی، ایک طرف سے ایک خاتون تھی اور ایک اس کے ساتھ مرد تھا، دوسری طرف 3 آدمی تھے، ہٹے گٹے بارش۔ بات چل رہی تھی، سوال و جواب کا سلسلہ جب تھوڑا زیادہ بلند ہوا تو بات غصے پر آ گئی، اور وہ خاتون جو مقدمہ کی مدعی تھی اس نے اس طرح سے سرکل افسر کوٹ چھٹا کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر میں۔ اس نے کہا یہ بیٹھا ہے وہ ظالم جس نے ان غاصبوں کے ساتھ مل کر مجھے برباد کیا۔ جس پر ایس پی انویسٹیگیشن نے دیکھا ہے سرکل افسر کو اور دیکھا ہے اس خاتون کو، اس کے بعد خاموش ہو کے نیچے منہ کر لیا ہے انہوں نے۔ اچھا، یہ بات جب چلتی ہے، جب تحقیق و تفتیش ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ افسران خاموش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ڈیرہ غازی خان میں آج کل ریکوری کے نام پر کرپشن ہو رہی ہے، یہ افسران بالا کو تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن ان غریبوں کے معاش کا قتل ہو رہا ہے جن کی 4 بکریاں ہیں تو وہ بیچ کر پولیس کو دیتے ہیں۔ ہم بے گناہ ہوتے ہیں، ریکوری کے لیے پھر بھی پیسے دیتے ہیں۔ یہ تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سا دکھ ہے، کون سا المیہ ہے اور کون سا قتل، معاشی قتل ہے جو ہر بار ہو رہا ہے۔ کوٹ چھوٹا تھانے میں جائیں تو تھانے کی دیواروں سے آواز آتی ہے، مکو ٹکو چھکو، مکو ٹکو چھکو، یہ کیفیت ہے۔ جب اس خاتون نے اشارہ کر کے سرکل افسر کی طرف یہ کہا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا ہے، غم ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بات مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ اس دور میں جب مرد حق بولنے کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، تو ایک عورت حق کی آواز بلند کر رہی ہے۔ تو میرے دل نے چاہے کہ میں اس کے گلے میں سہرے ڈالوں اور اسے کہوں بی بی تو ان 1000 مردوں سے بہتر ہے جو اپنے حق کے لیے، جو ظالم اور قاتلوں کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ تو نے اس ظالم کے خلاف اس کے منہ پر بات کی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں بی بی تو 1000 مردوں سے بہتر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔